اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ آل عمران کی 91 نمبر آیت پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک بنی اسرائیل سے اور جو اہل کتاب تھے ان سے جو مخاطب تھے اللہ کی ذات، اور فرمایا کہ کیوں آپ جھوٹ باندھتے ہو اللہ کے اوپر، اور توبہ جو بندہ کرے اللہ کے حکم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کا جو طلبگار ہو اس کی توبہ کا کیا طریقہ کار ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، نہیں تم پہنچ سکتے نیکی تک، حتی یہاں تک کہ تنفقوا مما تحبون، خرچ کرو اس میں سے جو تم کو سب سے زیادہ جس سے محبت رکھتے ہو یا جو تم کو عزیز ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح فرمائی کہ آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس چیز کو نہ خرچ کریں جو آپ کو عزیز ہے، جو پیاری ہے آپ کو۔ کچھ اسی طرح کی آزمائش تھی جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رکھی تھی۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی وہ خواب میں دیکھا اور جب گئے اس کے اوپر عمل کیا اس بات کے اوپر، تو وہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے۔ لیکن انہوں نے وہ کس نیت سے ان کو لیا اور کس نیت سے وہ گئے، کتنی محبت سے اپنے اس لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وہ گئے، یہ سارا ایک امتحان تھا جس کو اللہ پاک نے ان سے اللہ پاک نے لیا اور جس میں وہ الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ بے شک گو کہ اس وقت اللہ پاک نے وہ ان کو ذبح کرنے نہیں دیا اپنے بیٹے کو، لیکن وہ لے کر جانا اور کتنی وہ حب سے اور اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ چیز جو تھی اللہ پاک نے ان کے لیے وہ ایک امتحان رکھا تھا۔ اور یہی بات ہے تقریباً مومنوں کے لیے بھی کہ اگر نیکی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وہ چیز جو سب سے پیاری ہے۔ تو چونکہ سب سے پیاری انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، تو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دینے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے سے ذرا نہیں پیچھے ہٹتا۔ اسی طرح ایک اور آیت آئی کہ آگے اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ پاک کے گروہ ہیں وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو بھی آئے، چاہے ان کا ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی آئے، تو وہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور بالکل ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے، یعنی کہ ہمیشہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ہر اپنی خواہش کو اللہ کے تابع رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز سب کچھ یعنی کہ جو ان کا خرچ کرنا ہے، یہ جو بھی چیز ہے، یہ مومنوں کی نشانی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جو صحابہ تھے ان کی یہ نشانی تھی، انہوں نے اپنی جانوں کو نہیں دیکھا، وہ گئے اللہ کے راستے میں قربان ہونے۔ اسی طرح جو ان کے سامنے آئے دشمن، چاہے ان کا باپ بن کر آ گیا کافروں میں سے، تو وہ اس سے بھی لڑے، ان سے بھی انہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا اور لڑے ان سے۔ تو الحمدللہ یہی وہ چیز ہے، یعنی کہ اپنی حب کو اللہ کے تابع کر دینا۔ اور یہاں سے آگے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو پیچھے جس طرح بات ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر وہ چیزیں حلال کی جو تمہارے اوپر حرام تھی۔ اسی طرح جو پیچھے بیان کیا گیا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ مت باندھا کرو، جھوٹ مت
کہو۔ تو کھانا پینا جو حلال تھا اور جو نہیں حلال تھا، یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، جتنے کھانے تھے سب تھے حلال اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی کہ جتنے کھانے تھے وہ سب حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہی جو اسرائیل نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا، یعنی کہ اپنے لیے اللہ پاک نے ان کے لیے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس سے کہ تورات نازل ہوتی۔ یہاں ایک اہم بات جو بڑی سمجھنے کی ہے کہ جتنے کھانے جو تھے بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے، وہ سب حلال تھے۔ یہی ملت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی کا ذکر اگر آپ تورات پڑھیں تو تورات کی جو پہلی بک ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کے اوپر جو حلال ہوئے، وہ جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے جتنے بھی چلنے والے اور رینگنے والے سب جانوروں کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو فرمایا۔ اسی طرح قرآن کی بھی آیت ملتی ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفِرْشًا، اللہ پاک نے فرمایا جو بھی جانوروں میں سے جو چلنے والے ہیں اور جو فرش کے ساتھ، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، کھاؤ اور شیطان کے خطوات کے اوپر مت چلو۔ تو اسی طرح ان کے لیے وہ چیزیں حلال کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تورات کی تیسری اور پانچویں بک میں ان کے اوپر اللہ پاک نے حرام فرمائی چیزیں کافی ساری، جن میں اللہ پاک نے ناخن والے جانور حرام کی فرمائے ان کے لیے۔ وہ بات سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گی، وہاں اللہ پاک نے ان کو وہ بات کلیئر فرمائی، واضح کی کہ تمہارے لیے وہ چیز حرام تھی اس وجہ سے کیونکہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ حلال چیزیں اللہ پاک نے ان کو سزا دی، وہ چیزیں اچھی تھی جو ان کے لیے حرام کر دی گئی، یہ نہیں کہ وہ بری تھی، وہ اچھی چیزیں تھیں جو ان کے لیے حرام کر دی، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملی۔ تو ہمارے لیے الحمدللہ اللہ پاک نے اس قرآن میں بیان فرما دیا جو حلال ہے جو حرام ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا حلال وہی جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، مثلا ہر کوئی جانور جو مردار ہو جائے، جو مر جائے، حلال نہ کیا جائے، ذبح نہ کیا جائے، بغیر ذبح کے مر جائے۔ دوسرا وہ جو خون، جو بہتا ہوا خون ہے۔ اور تیسرا ایک جانوروں میں سے ایک جانور جو سور ہے، سور کو چاہے آپ حلال کریں یا نہ حلال کریں، وہ آپ کو کھانا حرام۔ باقی جانور تو اگر آپ حلال کر لیں کھا سکتے ہیں، لیکن ایک سور ایک جانور ہے جس کو آپ کسی صورت میں نہیں کھا سکتے۔ اور یہاں قرآن میں تو یہی ذکر ہے کہ اس کو کھائیں مت، تورات میں ہے کھاؤ بھی مت اور چھوؤ بھی مت اس کی ڈیڈ باڈی کو۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام دی گئی، یہی چیزیں تھیں جو تورات میں، بائبل میں بھی، نہ کہ تورات، پوری بائبل میں بھی یہی وہ چیزیں ہیں جو حرام کی گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے وہ چیزیں جو ان کے اوپر حرام تھی، وہ حلال کی جو پیچھے بیان آیا تھا، اسی کی یہ لڑی چلی آ رہی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آئے ہیں تمہارے لیے حرام کو حلال کرتے تمہارے لیے، تو وہ آئے اور انہوں نے بھی ان کے لیے وہ چیزیں جو ان کے اوپر حرام تھی اللہ پاک نے ان کے لیے حلال کی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے پھر نبی علیہ السلام کو بھیجا، تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام جو حرام کو حلال کرتے ہیں، جو توق تمہارے گلوں میں تھے وہ اتارتے، تو وہ وہی چیزیں جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی، یہ حلال یہ حرام۔ الحمدللہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ خود کوئی چیز کسی کے اوپر حرام حلال کرے، یہ اللہ کا حلال اور حرام کرنا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کل، فرمائیے کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تو لے کر آؤ تورات، فَاتْلُوهَا، اور پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں۔ دلیل کون سی مانگی؟ تورات، کہو لے کر آؤ تورات، کیونکہ تورات میں یہ واقعہ ہے۔ میں نے کہا جس طرح نوح علیہ السلام پر جو چیزیں حلال ہوئی، پھر اسی طرح بعد میں جو چیزیں حرام ہوئی، تو وہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، اور وہی چیز الحمدللہ قرآن میں ثم الحمدللہ اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حلال کو حرام کر رکھا ہوا ہے، جو مطلب جس چیز کا قرآن میں بیان نہیں ہے حرام،
جس طرح گدھوں کا گوشت وغیرہ. میں نے نبی علیہ السلام کی آپ کو حدیث پیچھے سنائی تھی، ان کی حدیثوں میں ہے کہ ان کی دسترخوانوں کے اوپر لگڑ بگا کھایا گیا، وہ ایک جنگلی کتا ہوتا ہے. اسی طرح گو کھائی گئی وغیرہ، تو انہوں نے کسی کو نہیں روکا، نہ ہی منع کیا، ان کے دسترخوان پہ کھائی. خالد بن ولید نے کھائی، اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مطلب اسی طرح اور کافی حدیثیں ہیں اس معاملے میں. تو نبی علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں بولا کہ تم مت کھاؤ، نہ ہی منع کیا. تو فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تو جو کوئی بھی باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ اس کے بعد، یعنی کہ جب پتہ چل گیا ملت ابراہیمیہ میں ہر چیز جائز تھی، ہر کھانا حلال تھا، صرف وہی چیزیں جو اللہ پاک نے حرام ابھی اس قرآن میں فرما دی. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی جھوٹ باندھے اللہ کی ذات کے اوپر، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ہے ظالم. ابھی افسوس کے ساتھ ہے یہ بات کرنی پڑتی کہ اکثریت عالم اور اکثریت تفسیریں بھی میں نے خود میری زندگی میں گزری ہیں، میں نے دیکھی ہیں، جن میں کئی باتیں باقاعدہ وہ حوالے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسی کسی حرام اور حلال والی آیت پہ آ جاتے ہیں تو وہاں وہ لکھ دیتے ہیں وہ گدھا تو ہے ہی حرام، وہ چیز تو ہے حوالے کے بغیر، کتا تو ہے ہی حرام، یہ چیز تو ہے ہی حرام، فلاں چیز تو حرام، بغیر کسی حوالے کے. وہ گدھے کے بارے میں ایک تفسیر، ایک حدیثیں جو بیان کرتے ہیں وہ خیبر والے دن کی، وہ خیبر والے دن کی حدیثیں اگر آپ حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں تو اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس کے برعکس کہتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے جو حرام نہیں کیے تھے وہ منع کیے تھے اس وجہ سے کیونکہ ابھی تک مال غنیمت نہیں بٹا تھا. اسی طرح ہیں صحابی جنہوں نے اس حدیث کو ہی جھوٹا قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کیوں؟ کیونکہ وہ صرف قرآن کے برعکس ہیں اور کچھ نہیں، قرآن کے برعکس، اس وجہ سے انہوں نے منع، انہوں نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ جب نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی اس میں جو حلال کیا وہ حلال، اس میں جو حرام کیا وہ حرام، اور جو اس میں نہیں، جس کا ذکر نہیں، وہ سب معاف، یہ حدیث ہے. تو اسی طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں. تو فرمایا قل، فرما دیجئے، صدق اللہ، سچ فرمایا دیا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیم کی جو ایک طرف کے ہو رہے تھے. یعنی کہ ابھی ہم کو اتباع کا حکم کس کا ہے؟ ملت ابراہیمی کا. ملت ہی ابراہیمی میں ہر چیز حلال تھی کھانے والی، وہی چیزیں جو حرام میں نے پہلے بیان کیے تھے، تورات میں بھی حرام، ابھی قرآن میں الحمدللہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام کر فرما دیا تو وہ چیزیں لازمی بات ہے ہمارے لیے حرام ہوگی. تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے. مشرکین کا لفظ جو یہاں فرمایا، مشرکین ابھی کسی کا کوئی چیز اگر آپ حرام کردہ کھائیں گے، یعنی کہ حرام کردہ چیز کو آپ کھا رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. حلال کو حرام کر دیا ہے، یہ بھی شرک میں آ گیا. کس طرح؟ مثال کے طور پہ ابھی آیت ہے قرآن پاک میں، فرمایا اللہ پاک نے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھایا کرو وہ چیز جس پہ ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ کا نام. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ جو ہے یہ نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَخُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور جو شیطان ہے وہ اور اس کے اولیاء جو ہیں وہ لڑتے ہیں تم سے اس بات کے اوپر تاکہ تم کھاؤ، یعنی کہ وہ لڑتے ہیں تم سے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم ہو جاؤ گے مشرکوں میں سے. تو یہاں بھی بیان کیا اس آیت میں بھی کیا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم بھی ہوگے مشرکوں میں سے. تو اسی طرح الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ پاک کی قسم سے وہ تو وہی عمل کر رہے تھے جو اللہ پاک نے ان کے لیے جائز کیا تھا. اپنی طرف سے وہ تو نہیں عمل کوئی بھی نبی بھی. ابھی وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں تو کیا وہ اپنی طرف سے تو نہیں گئے؟ وہ باقاعدہ ذکر ہے قرآن میں، ان کو خواب، وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے گئے جو ان کی طرف دیا گیا. تو لہذا یہاں
اہم بات ہے کہ ہمارے لیے بھی حلال اور حرام صرف وہی چیزیں ہیں جس کو اللہ پاک نے حلال اور حرام فرما دیا۔ ان اول بیت، بے شک پہلا جو گھر تھا، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا جو گھر تھا چنا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی تھا جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے عالمین کے، یہ ہدایت ہے۔ الحمدللہ آج یہ گھر دنیا میں ایک واحد مرکز ہے جس میں اتنی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے، دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں اس طرح کی۔ یہ برازیل میں ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، ان کا فیسٹیول ہوتا ہے وہ کرسچین کا، جس میں 600 میکسیمم 6 لاکھ آدمی تقریباً جاتے ہیں وہاں۔ تو یہ الحمدللہ ایسی جگہ ہے دنیا میں، ایک واحد مرکز ہے جہاں مکہ، جہاں دنیا ایک دفعہ 3 ملین سے بھی زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی تعداد، ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے اور بھی بڑا فرما دیا، کر دیا اس کو۔ تو اس کے علاوہ یہ وہ گھر ہے جو جب سے ابراہیم علیہ السلام تھے، جو مطلب ان کی ہسٹری میں آتا ہے، جو 3 دفعہ تقریباً اس کی زیر تعمیر کیا گیا ہے، اس کی وہ ریپیئرنگ کی گئی۔ باقی الحمدللہ اسی کا اسی طرح ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا اولئک جزاؤہم فیہ آیات بینات، اس میں نشانی ہے واضح، مقام ابراہیم، کھڑا ہونا ابراہیم علیہ السلام کا، ومن دخلہ، اور جو داخل ہوا اس میں، کان آمنا، ہو گیا وہ امن میں، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن۔ تبھی تو یہ مسجد الحمدللہ امن کا دیوار ہے، امن کا ایک گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اوپر ہے لوگوں کے حج اس گھر کا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی طاقت رکھے اس کے راستے کے اوپر جانے کی، یعنی کہ جس کے اندر طاقت ہے، وسعت ہے جانے کی، وہ اس کے اوپر یہ چیز فرضیت آ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ دوسرے عمل ہے۔ تو فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جو کوئی کفر کرے اس کے بعد، یعنی کہ اللہ پاک نے ابھی فرضیت فرما دی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کفر کرے تو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بے پرواہ ہے پورے عالمین سے۔ اللہ پاک کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ پاک کا تو یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ پیغام بھیج دیا، ہم کو اللہ پاک کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے تو ہم کو ہدایت دے دی الحمدللہ۔ ابھی اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے یا اچھا عمل کرتا ہے یا اللہ کے کہے کے مطابق چلتا ہے تو وہ اس کی اپنی وہ ضرورت ہے، یہ نہیں کہ وہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا، ضرورت تو بعد کی بات، وہ اپنے مقصد کو اصل کو پہچان کر چلے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ وہ اللہ کے راستے کی طرف سے نہیں جاتا تو اللہ پاک تو غنی ہے، اللہ پاک کو تو اس کی وہ نہیں ہے، وہ کوئی یہ تو نہیں کہ آپ کی کسی کی نمازوں کا بھوکا ہے وہ، معاذ اللہ۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں میں، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ تم اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہو، جو چیزیں حلال یا حرام نہیں ہیں ان کو تم نے حلال اور حرام کر رکھا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے جا رہے ہو، اللہ پاک نے جو نبی علیہ السلام کی بشارتیں ان کی کتابوں میں دی اس کو چھپاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کفر میں آ رہی تھی۔ تو قل، فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، ڈھونڈتے ہو اس میں کجی، یعنی کہ یہ ان کی ابھی اندرونی حالت ہے یہاں جو بیان ہوئی کہ وہ ان کے اندرونی حالت ایسے، وہ ایک تو روکتے ہیں اوپر سے اس میں کجی ڈھونڈتے۔
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اور تم گواہ بھی ہو، یعنی کہ تم کو پتہ ہے یہ سب چیزیں صحیح ہیں، حق ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس طرح کے عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی جو اللہ پاک نے ان کے وہ حالات سے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، پھر مومنوں کو آگاہ فرمایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عملوں کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے۔ یہاں تک تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی زبانی ہم کو وہ چیز بیان فرمائی ان سے، ان کو یعنی کہ جو اہل کتاب تھے۔ تو یہاں آگے اللہ پاک مومنین کو سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کر لی ایک گروہ کی ان میں سے جو جن کو دی گئی تھی کتاب، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ پھیر دیں گے تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم آیت بھی ہے کہ اللہ پاک نے مومنوں کو فرمایا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو یہ لوگ جو ہیں تم کو دین تمہارے کو تم کو پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ پاک نے تمام مومنوں کو اطلاع فرما دیا۔ آج لیکن افسوس کے ساتھ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور کہ اکثریت ہمارے جو ملک ہیں وہ اکثریت ان کے اندر وہ قانون اور آرڈر چل رہے ہیں جو یعنی کہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، جو ان اہل کتاب کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے معاشرے میں جو بدامنی پھیلی ہے، لازم بات ہے کفر کی طرف چلے گئے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، اگر آپ سب کو میں نوٹ کرنا شروع کر دوں تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مثال کے طور کے اوپر ایک سود ہے، یہ سودی نظام ہے جو وہاں سے چلا ہوا ہے۔ سود کی ممانعت بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، لیکن سود کی وجہ سے ہمدردی ختم ہو گئی۔ یہ سود کتنی بڑی وہ ایک آپ سمجھ لیں لعنت ہے کہ اور ایک ناسور ہے، جس کی وجہ سے آج انسانی ہمدردی جو ہے وہ بہت کم پھیکی پڑ گئی، کیونکہ اس میں انٹرسٹ آ گئی۔ ہر بندے کو اپنی انٹرسٹ مقصد سامنے رکھنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ سود کی وجہ سے جو، کیونکہ دیکھیں نا ابھی اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھار دیں تو اگر ادھار نہیں ہے تو اس کو مہلت دیں، اور اگر معاف کر دیں تو یہ اچھا ہے۔ لیکن سودی نظام میں معافی والی تو بات ہی نہیں، بلکہ انٹرسٹ بڑھتی رہے گی۔ تو وہ کیا ہو گیا، وہ اس کی ضد ہوگی نا۔ وہ تو ایک اچھی چیز تھی، آپ دیا نہیں ہے معاف، مہلت دی نہیں ہے معاف کر دیا۔ یہ کیا ہے، دیا نہیں ہے اور بڑھا دیا، نہیں ہے اور بڑھا دیا، لاسٹ میں جو کچھ دیا تھا وہ بھی لے لیا واپس، جو اس کے نام ہے وہ سارا کا سارا قبضہ کر لیا، اس کو بالکل جیتے جی مار دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ ضد ہوگی۔ اسی طرح یہ سب نظام جو ہیں وہ سب جو ہے ناسور ہیں۔ کیوں، وجہ کیا ہوئی، کیونکہ جب ان لوگوں کی اطاعت شروع کر دی تو وہ کیا ہو گیا، وہ انہوں نے پھیر دیا ان کو کفر کی طرف۔ تو یہی وہ اللہ پاک نے اطلاع فرما دیا تھا وہاں، الحمدللہ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کس طرح تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ اور جب کہ پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور ہیں تم میں رسول اس کے۔ ابھی رسول اس کے نبی علیہ السلام تو اس وقت موجود تھے، آج تو نبی علیہ السلام نہیں ہیں، تو یہاں فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تو یہاں رسول سے مراد کیا ہے، یہاں رسول سے وہی رسول میں مراد ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے بہت جگہ قرآن میں کیا، جس طرح میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، جس طرح روح، اللہ کی روح۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پاؤ گے آپ اس قوم کو جو ایمان لائی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یودون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ چاہت رکھتے ہوں ان سے جو دشمنی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَلَوْ كَانُوا اور چاہے وہ ہوں ان کے آباءہم، چاہے ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیراتہم یا ان کا اور کوئی کنبہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے
دلوں کے اوپر اللہ پاک نے لکھ دیا ایمان، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جن کی مدد فرمائی روح سے اللہ پاک نے ان کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح جن کے ساتھ ہوتی ہے روح، یعنی کہ روح ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو روح کو قرآن میں رسول کہا گیا. اللہ پاک نے فرمایا جس طرح مثال کے طور کے اوپر جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تو اللہ پاک نے ان کو رسول فرمایا. اسی طرح اور جگہ رسول اللہ پاک نے فرمایا. تو یہ الحمدللہ وہ اللہ پاک میں کہ وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. ومن یعتصم باللہ، اور جس نے پکڑ لیا جکڑ لیا اللہ کو، فقد ہدیا الی صراط مستقیم، تو ہو گیا وہ ہدایت کی طرف سیدھے راستے کی. جس نے اللہ پاک کو پکڑ لیا، اللہ پاک کو یعنی کہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا یہ کلام ہے. تو اللہ پاک کو جس نے پکڑ لیا، اس نے پکڑ لیا کس کو؟ پورے یعنی کہ اللہ کے گروہ کو پکڑ لیا. اللہ کے گروہ میں کون آ گیا؟ پہلے اللہ پاک، اللہ پاک کا رسول، اللہ پاک کی کتابیں، اللہ پاک کے انبیاء، اللہ پاک کے فرشتے، یہ سب اس میں آ گئے. جبرائیل علیہ السلام، اسی طرح سب سارا ایک گروہ ہو گیا. تو جس نے اللہ کو پکڑ لیا وہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. یہ انشاءاللہ پیچھے بھی آیت گزر گئی ہے سورہ بقرہ میں بھی، اور یہاں آگے بھی انشاءاللہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پرہیزگاری کرو اللہ کی جس طرح حق ہے پرہیزگاری کرنے کا. پرہیزگاری کرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح پرہیزگاری کرو. یہ ایک بڑا شاعر تھا، وہ شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ حق جو ہے نا وہ ادا کرنے کی بات ہے. وہ حق ادا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ غلامی اللہ پاک کی پوری اللہ کے سامنے سرخم کر دینا مکمل. یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے ہیں غلام. تو اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر فرما برداری مکمل کرنی. یہ ہے حق. یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی چل گئے، تھوڑا سا رہ گئے، ہٹ گئے، اس طرح نہیں عمل کرنا. جہاں مرضی ہوئی چل پڑے، جہاں نہیں سمجھا تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹ گئے، اس طرح کی بات یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو منافقت نہیں چل سکتی. یہ تو منافقت والا عمل ہے. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پرہیزگاری کرو اللہ کی، حق تقاتہ ہی، جس طرح پرہیزگاری کرنے کا حق ہے اس کی. ولا تموتن، اور مت تم مرنا، الا وانتم مسلمون، اور نہیں تم مرنا مگر صرف کہ مسلمان ہو. مسلمانی کی حالت میں مرنا ہے، خود فرما برداری کی حالت میں مرنا. مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان، یعنی کہ فرما برداری کی حالت. یہاں تو آج مسلمان بھی ہیں اور پھر فرقہ بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، کوئی سنی بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا. یہ گروہ بازی پھیلی ہوئی. حالانکہ اللہ پاک نے یہ اگلی آیت جو ہے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پکڑ رکھو، جکڑ رکھو، جڑے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. صحیح زور سے جڑے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. جمیعاً، سب، یہ نہیں کوئی ایک آدھے یا تھوڑے، سب، جمیعاً سب جڑے رہو. ولا تفرقوا، اور مت کرو تفرقہ. ابھی تفرقہ نہ کرنے کا حکم ہو گیا، تو جو حکم ہو گیا اللہ پاک نے فرما دیا یہ کام مت کرو، تو وہ کرنا کیا ہو گیا؟ حرام. اور جو جان بوجھ کر کرے وہ کیا ہو گیا؟ اس نے خواہش، وہ جو پیچھے آیت آئی تھی، شرک کر دیا. انشاءاللہ تفرقے کے بارے میں قرآن میں آگے آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا اس کو شرک فرمایا، اس کو تفرقے بازی کو. اسی طرح پیچھے ہم اسی صورت کی آیت نمبر 19 میں پڑھ کر آئے تھے کہ انہوں نے اللہ پاک نے کفر فرمایا اس کو. ابھی یہاں بھی اس کو تفرقے بازی کو کفر فرمایا جا رہا ہے آگے انشاءاللہ اگلی 2 آیتوں کے بعد تقریباً. تو اللہ پاک نے فرما دیا ابھی کہ مت کرو تم تفرقہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑے گا. ابھی پکڑنا کس طرح؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمت اللہ پاک کی، علیکم، تمہارے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم تھے دشمن. کیونکہ نبی علیہ السلام جب آئے تو اس وقت کتنے دشمن تھے. اسی طرح صحابہ میں سے جب کوئی مسلمان ہو گئے تو کئی کافر تھے اس وقت، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تو وہ کتنی نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے. وہ لڑتے بھی تھے، جس طرح خالد بن ولید تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں، مطلب وہ لڑے ان کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر وہ مسلمان ہوئے. اسی طرح کتنے صحابہ تھے. تو یہ ایک مطلب ان میں نفرت تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا
وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں اور ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی. یہ اللہ کی نعمت تھی، یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ جو بھائی بھائی ہو. کتنی پیاری محبت ایک مومن کی مومن سے. دیکھ لینا محمد جو آئے، جو مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، تو جو مومن وہاں تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کی طرح ان کو ریسیو کیا، اور ان کو یہ نہیں اپنی جو مال تھے سب اس میں ان کو برابری کی حصہ داری دی. یہ ہسٹری واقعات ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ آپ دیکھ لیں کیسے مومنوں کی یہ جماعت تھی کہ جب دشمن سے لڑائی ہوئی تو سامنے ایک کافر آ رہا ہے باپ، دوسرا مومن بھائی ادھر کھڑا ہے. وہ مومن نہ باپ کا بیٹا ہے نہ کوئی ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی غلام تھا، ہو سکتا ہے بلال رضی اللہ تھا، ہو سکتا ہے کوئی ایسے تھے یعنی کہ جو کم طبقے کے لوگ تھے، لیکن وہ ان کے بھائی تھے. وہ ان کے ساتھ ہو کر اس باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس نے اس کو جنا ہے، جس سے وہ جنے ہیں، یا جو اب ان کا بھائی تھا خونی، اس سے وہ لڑ رہے ہیں. یہ تھی بھائی چارگی جو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی. تو الحمدللہ ایسی بھائی چار آج وہی اگر دیکھیں یہ اللہ پاک یہاں سے یہ جو ایک بات سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک جو اہم مقصد ہے اللہ پاک کی لڑائی میں، جو آپ کا جس کی وجہ سے آپ کی وہ کامیابی ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا بھائی چارگی، آپس میں ایک اس طرح ایک جمیعاً اس کو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، اگر اختلاف ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم یؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اگر تمہارے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو اولی الامر ہیں تمہارے ان میں سے ان کی. پھر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو لٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ ہے ایمان کی نشانی. یعنی کہ اس چیز کو لٹانا کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. وہ اللہ اور رسول، اللہ کا پیغام جو نبی علیہ السلام کے اوپر ہے وہ ہے قرآن. قرآن میں الحمدللہ ہمارے سب اختلافات کا اختتام ہے. کوئی اختلافات یہاں سے ختم ہو سکتے ہیں. جو بھی اختلاف ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، جس طرح وضو کی بات کر رہے ہیں، وضو کس طرح کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کس طرح کرو، کوئی کہہ رہا ہے کس طرح. قرآن میں آ کر دیکھ لو کس طرح لکھا ہے، جس طرح لکھا ہے بس وہ کرو. کوئی نہیں کہے گا کیوں نہیں، کیوں کر رہے ہو آپ اس طرح. تو یہ بات سیدھی سی. اسی طرح کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، قرآن میں دیکھ لو کیا لکھا ہے، بس وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے. یہی بات ہے کہ آج وہ لوگ اکثریت وہ علماء کے پیچھے پڑے. تو جس طرح بات آئی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو ارباب بنا لیا، کہ ان کے حرام کردہ اور حلال کردہ کو حلال اور حرام بنائے جا رہے ہیں. قرآن میں جو اللہ پاک نے بیان کر دیا اس کو تو پیچھے کر دیا گیا. تو یہی بات ہے جو اللہ پاک نے ان میں الحمدللہ وہ اتنی محبت ڈال دی، وہ اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے کنارے پر گڑھے کے آگ کے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ، تو بچایا اس نے تم کو وہاں سے. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ پاک بیان فرماتا ہے تم سے اپنی نشانیاں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پکڑ لو. دیکھو اللہ پاک یہ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان ہدایت پکڑ لے. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. اللہ پاک نے یہ اپنا پیغام بھیجا کس کے لیے؟ تاکہ ہدایت پکڑ لے. اگر کوئی اس کے باوجود بھی ہدایت نہ پکڑے تو اس میں بھائی اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، نہ ہی پھر وہ بندہ اللہ کے سامنے جا کر کوئی حجت قائم کر سکتا ہے. تو اللہ پاک نے تو الحمدللہ اپنی وہ حجت اس کے اوپر پوری فرما دی. تو لہٰذا یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ مت تم اس طرح کرو، تفرقے بازی سے منع فرما دیا، اور پیچھے فرما دیا کہ مرنا تو صرف مسلمان ہی مر رہا، اور پوری پرہیزگاری کرو جس طرح حق ہے پرہیزگاری کا. اللہ پاک نے جب کہہ دیا پرہیزگاری کا جب حق ہے تو اللہ پاک نے فرما دیا تفرقے مت کرو. تو پھر کیوں تفرقے کر رہے ہو؟ کہاں گئی وہ پھر پرہیزگاری؟ یہی تو تغا ہے جو کی جا رہی ہے. اللہ پاک کے حکم سے طغیانی کی جا رہی ہے، سرکشی کی جا رہی ہے. اور پھر طاغوت گن رہے ہیں دوسرے تیسروں، خود بھی گروپ بنے ہوئے. ایک طاغوت کو آپ طاغوت گنو گے وہ صحیح ہے، وہ طاغوت ہے تو آپ بھی تو خود اپنے اوپر جو طغا ہے طغیانی ہے ان کو ختم کریں نا.
یہ بھی تو طاغوت ہے. تو کس طرح آپ کو اللہ پاک کی مدد مل سکتی ہے؟ اللہ پاک نے تو قرآن میں واقعات آتا ہے نبی علیہ السلام کے احد کی وہ جو غزوہ تھا وہ ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. کیوں آخر جنگ نہیں جیتی گئی بھائی نبی علیہ السلام کے ہونے کے باوجود بھی؟ صرف وجہ کیا ہوئی کہ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی، حق جو اللہ کا حق تھا اطاعت کا، پرہیزگاری کا، جس طرح انہوں نے وہ نہیں کی. تو اس میں اللہ پاک نے ان کی نمازیں، ان کی سب چیزیں، کسی کو نہیں پکڑا، سب کو اللہ پاک نے پیچھے کر کے اللہ پاک نے ان کو ہروا دیا. یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بعد میں معاف فرمایا کیونکہ انہوں نے دل سے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا. تو یہاں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ہونی چاہیے تم میں سے اور جماعت، امت، گروہ ہو جو دعوت کرتے ہو طرف نیکی کے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر کرتے ہو نیک کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے. برے کاموں سے منع کرنا اور نیک کام کرنے کا یہ ہے تمہارا جو اصل، یعنی کہ یہ گروپ جو ہے اس کا یہ رویہ ہے. ایک تو وہ اللہ پاک کی اطاعت پوری کرتا ہے، دوسری وہ پکارتا ہے اچھائی کی طرف. آپ اگر کسی کو پکار رہے ہو اچھی کی بات کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف، اچھے نظام کی طرف، تو آپ تو بھلا کر رہے ہو نا ان کا. برا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا ہے، یہ بھی آپ کہتے ہو ہاں بھائی اللہ کو مان لو، نہیں کو مانتا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ بری کاموں سے منع بھی کرتے ہو کہ نہیں کرو یہ کام، یہ برا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو ایسے عمل کرتے ہیں وہ ہیں فلاح پانے والے. اور یہاں پھر اللہ پاک نے فرما دیا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہونا كَالَّذِينَ، ان کی طرح جو تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، مت ہونا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کر لیا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضحات آ گئی. یہ دیکھ لیں اللہ پاک نے واضح طور کے اوپر منع فرما دیا ہم مسلمانوں کو کہ مت ہونا ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کیا ان کے پاس ہدایت آنے کے بعد. آج کتنے اختلاف ہیں، کتنے تفرقے ہوئے ہیں. میں بڑے بڑے عالموں کو میں نے دیکھا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور تفرقے کی آیت آتی ہے تو اس میں وہ بالکل اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہے. اچھا کئی ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو کسی ایک آیت، کیونکہ تفرقے کی تو بہت ساری آیتیں نا، میں نے ایسی بھی تفسیریں پڑھی ہیں میری زندگی میں گزری ہیں الحمدللہ، جس میں ایک عالم ایک تفرقے کی آیت کے اوپر تفرقے بازی کو برا کہہ رہا ہے، لیکن دوسری آیت کے اوپر خود کو خود تفرقے میں گن رہا ہے اور اپنے تفرقے والے اپنے فرقے کو صحیح کہہ رہا ہے. کوئی بھی آپ کسی بھی فرقے کو پکڑ لیں، کوئی فرقہ خود کو غلط نہیں کہتا، خود کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، خود کو وہ حق پسند، وہ بولتا ہے ہم ہی تو حق ہیں. اہل حدیث کے پاس آپ چلے جائیں وہ بولیں گے ہمارا ہی تو فرقہ اصل ہے. اسی طرح اہل سنت کے پاس آپ چلیں وہ بولیں گے ہم ہی تو صحیح ہیں. اسی طرح آپ شیعہ کے پاس چلیں گے وہ بولیں گے نہیں بھائی ہم سے بڑھ کر کون ہے. اسی طرح آپ جس کے پاس جائیں گے وہ اپنی طرف ہی کھینچ رہا ہو. اور اسی طرح کوئی اگر خود کو مسلمان کہنے والا بھی ہے، وہ بھی اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی اپنی وہ ایک چیز کو پکڑا ہوگا، ہاں بھائی اللہ پاک نے تو ہم کو مسلمان بولا. ابھی مسلمان بولا ہے تو پورا اللہ پاک نے پیچھے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پرہیزگاری کرو جس طرح پرہیزگاری کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ خود کو مسلمان تو کہہ رہے ہو لیکن پھر اختلاف بھی ایسے بندے ہوئے ہیں جو قرآن سے سریعام وہ ان کی نفی ہو رہی ہے، پھر بھی آپ ان کے اوپر اڑے ہیں، اپنے ارباب بنایا ہوا ہے اپنے علماء کو اور وغیرہ کو. تو الحمدللہ جب اللہ پاک کے ہدایت نامہ ہمارے بیچ ہے، واضح بینات ہمارے بیچ ہے، پھر اختلاف کی بات کہاں سے اٹھتی ہے. واضح لائٹ نظر آ رہی ہے کہ وہاں لائٹ ہے تو بس لائٹ کی طرف جائیں نا، کیوں اندھیروں کی طرف ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اللہ پاک کا بھیجا ہوا یہ پیغام ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، تو کیوں اپنے اختلاف کو یہاں لا کر ختم نہیں. اللہ پاک کا حکم بھی ہے اپنا اختلاف کو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور رسول پر تو اس کی طرف لے کر آؤ، ختم کرو اس کو. تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ ہیں وہ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم لوگ تفرقہ مت کرنا اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن لوگوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اور بعد ہدایت آنے کے، اور یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم. ابھی بولے
جتنے یہ فرقے والے بڑے بڑے عالم ہیں جو خود کو عالم اور بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان سب کی وعید میں کیا فرما دیا کہ یہ ہیں جن کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ ابھی ان کے پیچھے چلنے والے وہ کس طرح بچیں گے پھر؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، بڑا غور کا پہلو ہے ہر کسی کے لیے، جو بھی اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ پیغام عام ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ پاک کا پیغام پہنچانا، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اپنا نام بنانا یا کوئی اپنی، اسی لیے ہم الحمدللہ اپنی ویڈیو میں کوئی تصویر وغیرہ نہیں دیتے، نہ کسی قسم، کیونکہ ہمارا بالکل مقصد نہیں ہے اپنا کوئی انشاءاللہ وہ نام وغیرہ بنانے کا، ہمارا مقصد ہے حق بات پہنچے۔ تو یہ حق ہے بھائی، اللہ کا کلام، اس کی طرف آئیے۔ یہ چھوڑیے ان لوگوں کو جو خود تو بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ ہر بندے سے اس کا اعمال کی پوچھ ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن میں اسی طرح واقعات ہیں، اللہ پاک کی واضح آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا آپ اطاعت کیجئے، پرہیزگاری اللہ کی کیجئے جس طرح پرہیزگاری کا حق ہے، اور مسلمان رہیے، مریے تو مسلمان مریے، اور تفرقہ نہ کیجئے۔ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، اللہ سے چمٹ جائیے۔ تو آپ اگر ان لوگوں کو پھر بھی انہی کو سنتے رہیں گے تو یہی ہے وہ ارباب، رب بنا لیا کس کو؟ اپنے علماء اور مشائخ کو۔ تو ان کے لیے تو اللہ پاک نے وعید فرما دی کہ یہ تو ہیں جو عذاب میں ہوں گے بڑے سخت میں۔ ابھی اگلی آیت میں انشاءاللہ ان کو کافر بھی آپ دیکھیں، یہاں فرمایا یوم، جس دن تب یدو وجوہ، ہوں گے چمکتے ہوئے چہرے، وتسود وجوہ، اور ہوں گے سیاہ چہرے، فاما الذین اسودوا وجوہہم، اور تو جن کے ہوں گے چہرے سیاہ، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے انکار کیا تھا، بعد ایمانکم، بعد ایمان لانے کے، فذوقوا عذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو پھر عذاب اس کو جس کا تم کفر کر رہے تھے۔ تو لہذا اللہ پاک نے یہاں ایک بات واضح فرما دی ان سے کہ اگر وہاں جو ان کے لازم بات ہے جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے ہوں گے سیاہ، تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ تم نے کفر کر دیا تھا اپنے ایمان لانے کے بعد، ایمان والی بات تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، واضحات تمہارے پاس آ چکی تھی، اس کے باوجود تم نے تفرقہ کر دیا، اس کے باوجود تم نے اختلاف کر دیا، اس کے باوجود تم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئے، تو اختلاف کر دیا نا، انکار کر دیا، تو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا۔ تو پھر اب چکھو، جس طرح پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کے لیے عذاب ہے سخت، تو یہ ان کا جواب ہے اس عذاب کے لیے کہ ابھی چکھو بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ سے جو تم انکاری کر رہے تھے، جب واضح بھی تم کو پتہ چل چکا تھا کہ مت کرو۔ آج یہ آیت الحمدللہ قرآن کی چند آیتیں ایسی ہیں جو اکثریت مسلمانوں میں عام ہیں، جو تقریباً اکثریت معلوم مسلمانوں کو بازبانی یاد ہیں، رٹی ہوئی ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، تقریباً مسلمان جو ہیں اکثریت، آپ کسی سے پوچھیں تقریباً ہر کسی کو آتی ہوگی۔ اسی طرح یہ آیت جو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ آیت، یہ بھی اکثریت بہت سارے مسلمان ہیں جن کو بازبانی رٹی ہوئی، اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تفرقے بازی سے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے تفرقے بازی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی مثال بیان فرمائی قرآن میں، کس طرح یہ صبر کیے ہوئے ہیں عذاب کے اوپر، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں فرما دیا یہ اگلی آیت میں کہ ان کے لیے ہے سخت ناک عذاب، کیونکہ انہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کی، تو جنہوں نے بھی یہ کام کیا ان سب کے لیے یہ سزا ہے۔ تو اگر تو بچنا چاہتے ہیں سزا سے، ایسی سزا سے، تو اپنے اعمال کی اصلاح، یہ ہے اہم کام، اور ان چیزوں سے بچنا، یہی ہے ایک وجہ جو جس سے مطلب بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے تھے وہ جن کے چہرے تھے کالے، یعنی کہ جنہوں نے یہ عمل کیے، کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے ہوں گے چمکتے ہوئے چہرے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو ہوں گے وہ بیچ رحمت اللہ کی کے،
ہم فیہا خالدون، وہیں رہیں گے ہمیشہ۔ دیکھیں بھائی اللہ کی رحمت سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ تو اس سے جو بندہ منہ پھیر لے دنیا میں کسی بھی وجہ سے، تو پھر بعد میں اس کو تو یہ نہیں ملے گی۔ یہی تو اصل چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا کی یا آخرت کی، الحمدللہ جو اللہ پاک کے رحمت کے مطابق اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سورہ نور میں کہ اللہ پاک مومنوں کو جو ایمان لائے اور عمل نیک کیا، اللہ پاک ان کو خلیفہ بنا دے گا زمین کا۔ اور ایسا ہی وعدے اللہ پاک نے الحمدللہ زبور میں بھی فرمائے، اسی طرح بہت سارے وعدے اور کتابوں میں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک کے گروہ کی کامیابی اللہ پاک نے لکھ دی ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ لیکن انسان یہ مت سوچے کہ ہاں بھائی میں اللہ کے راستے کے اوپر نہیں چلا تو اپنی مرضی کر لوں گا تو بس میرا وہ چل جائے گا، جہاں بھی مل جائے گا وہاں بھی مل جائے گا۔ یہ ایسی خالی سوچ ہے، صرف ایسی کوئی بات نہیں ہے حقیقت سے بالکل یہ ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ، یہ ہیں نشانیاں اللہ کی، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر حق کے ساتھ، ان میں شک والی بات نہیں، حق کے ساتھ آپ کے اوپر پڑھی جاتی ہیں یہ اللہ پاک کی آیتیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا ظلم فرمانا عالمین۔ یہ اللہ پاک تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ تو ہم ہیں جو ظالم ہیں، جو اللہ کے راستے کے اوپر نہیں چلتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے، ہم ہیں ظالم۔ تو اپنے ظلم کو، وہ ظلم کی وجہ کیا کہ اللہ پاک کا پیغام پاس ہونے کے باوجود، اللہ پاک کی واضح آیتیں ہونے کے باوجود اختلاف پہ اڑے اور تفرقے کیے، اور اپنی ضد اور اپنی اس اہنکار میں اڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیطان بھی اوپر سے وہ دیے جا رہا ہے انسان کو وہ وسوسے، لازم بات ہے وہ دشمن ہے سب سے بڑا، وہ تو یہی چاہے گا کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹے رہے، تو لہٰذا اللہ ہی ہے بچانے والا۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یہ ہے اللہ کے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سب امر، سب فیصلے، سب باتیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بات، آپ کی زندگی میں کوئی عمل، آپ کا کوئی بھی فعل ہے، وہ سب اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مت کوئی بندہ سوچے کہ میں ان سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے ہم پر کی۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر امت، بہتر لوگ جو نکالے گئے ہیں لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، جو روکتے ہو بری کاموں سے، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو، جو امر کرتے ہو نیک کام کرنے کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ابھی ہمارے مسلمانوں میں ایسی جماعتیں ہیں جو اس طرح کے عمل خود کے اوپر رکھتی ہیں، وہ بولتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک نماز کا تو کسی کو بول رہے ہوتے ہیں کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، یہ تو اچھی بات ہے، اور بھائی نماز نہ پڑھنا یہ بری بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے جو کہہ رہے ہوتے، لیکن باقی کتنی ساری اور چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم ہے ان سے وہ ہٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا، یہ عمل مکمل اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ پاک نے فرمایا تھا پیچھے کہ اللہ پاک کی پرہیزگاری کرو جس طرح پرہیزگاری کرنے کا حق ہے، اپنی منمانی نہیں چلانے والی بات وہاں۔ تو اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب موجود ہے بیچ میں، تو بس اس کے مطابق عمل کیے جائیں۔ تو فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ ایمان لے آتے اہل کتاب بھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ، ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر جو ان میں ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی کہ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں موجود ہیں، لیکن جو اکثر ان میں ہیں وہ فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًّا، وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے مگر چھوٹی سی کوئی تھوڑی سی تکلیف سی،
کوئی زیادہ تم کو تھوڑی سی ٹینشن دے سکتے ہیں، بس تھوڑی بہت ہی پریشانی، اس طرح کی کوئی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے وہ. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ کر پھیر کر بھاگیں گے اور ان کو پھر مدد نہیں ملے گی. یہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو واقعات ہوئے تھے، لازم بات ہے جو ایمان والے پکے تھے تو ان کے ساتھ دیکھ لیں آپ کس طرح واقعہ ہوا. یہی واقعہ ہوا جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. وہ پکے ایمان والے تھے، اہل کتاب سے پالا پڑ گیا. تو اہل کتاب نے کیا کیا؟ اہل کتاب ان کے سامنے بالکل نہیں ٹکے، بڑے مضبوط قلعوں میں تھے. حالانکہ مسلمان بھی اس وقت یہ سوچ میں تھے کہ یہ ہم ان سے کس طرح جیتیں گے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں ان کو بھی خبر نہیں تھی، یعنی کہ ان کو دلوں میں وہ روب ڈال دیا. الحمدللہ. تو یہی جو وجہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ وہ مومن پکے تھے، صحیح مومن تھے. تو اللہ کے راستے میں جب گئے تو اللہ پاک وہ کوئی بھی ان کے سامنے. آج بھی اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے راستے میں صحیح چلنے والا ہو، یہ انشاءاللہ یہ بات بالکل لکیر ہے پتھر کے اوپر، جس طرح بولتے ہیں ایک محاورے میں، کہ یہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ ایک بھی کامیاب ہوتا ہے. تو بس اپنے آپ کو صرف اللہ کے راستے کے اوپر پورا کیجیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو اور آپ کے مالک کا نظام قائم ہو، تبھی کامیابی ہو سکتی ہے. نہیں تو فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، چمٹا دی گئی ان سے ذلت، اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ہاں یہ کہ وہ چمٹ جائیں اللہ سے یا لوگوں سے. وباءوا بغضب من اللہ، اور پکڑے گئے وہ اللہ کے غضب میں. وضربت علیہم المسکنۃ، اور چمٹا دی گئی ان کے اوپر مسکینیت. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ہوا اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کر ڈالتے تھے انبیاء کو بغیر کسی وجہ سے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ وہ کر رہے تھے نافرمانی اور وہ بڑھ رہے تھے حدوں کو وہ کراس کرتے. کہ اللہ پاک نے حد مقرر کر دی. اللہ پاک کے حکم ایک حد ہے، آپ اس حد سے آگے نہیں جا سکتے، جان بوجھ کر نہیں جا سکتے. انجانے سے اگر قدم پڑ جاتا ہے تو معافی ہے، جان بوجھ کر گئے ہیں تو اس کی اصلاح ہے، توبہ کرنی ہے اور پکے دل سے اصلاح کرنی ہے. یہ توبہ کا طریقہ ہے. نہیں تو اگر کفر کیا تھوڑے سے پھر تو اس کی مثال آگے پیچھے بیان ہو چکی ہے. تو اللہ پاک کے راستے کے اوپر مکمل چلنا ہے. ایسی ان کی عادتیں تھیں جو یہاں بیان ہوئی ہے، ان کے واقعات ہم سے اس لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح رکھیں. وہ ایک ہمارے لیے نمونہ ہے جو ان کے ساتھ. دیکھیں نا، انبیاء کی اولاد تھی بنی اسرائیل. وہ کوئی نارمل سے کسی پیر فقیر کے پتر نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے. وہ ایک انبیاء کی قوم تھی. انبیاء کی اس نسل میں، اس میں بے شک انبیاء بھی ہوئے، نیک لوگ بھی ہوئے، لیکن انبیاء کی وہ جو نسل میں تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا اللہ پاک کی لعنت میں وہ گرفتار ہو گئے، مسکنت ان سے چمٹا دی گئی، سب کچھ. یہ وجہ کیا ہوئی کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کیے جاتے تھے. ہاں، اور اللہ پاک کی لکیر ہاتھ جو اللہ پاک نے کھینچی ہوئی تھی ان کے لیے، اس کو وہ پار کیے جاتے تھے. تو بس اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ عمل فرمایا. تو لہٰذا ہم سب کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، وہی ہدایت دینے والا ہے. اور انشاءاللہ یہاں آج ہمارا سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت پہ اختتام ہوا. انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.